حیدرآباد کی سڑکوں پر سب سے خطرناک موٹر سائیکل اور گاڑی کوئی چلاتا ہے تو ہماری بہنیں چلاتی ہیں برقعے کے ساتھ. کبھی ان کے پیچھے موٹر سائیکل گاڑی لے کے نہیں جانا آپ. نہیں, میں خود گواہ ہوں اس کا. ہمارے ڈرائیور صاحب کو بولتا ہوں میاں ذرا احتیاط سے محترمہ گاڑی چلا رہے. اب یہ لوگ جو دلی کے ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بولتے ہیں ایک دن ان کو بچی کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بٹھاتا ہوں ہیلمٹ پہنا کے. ہماری بیٹی تم کو کیسا چلاتی تم کو پتا چلے گا کہ کتنا جبر اس کو کیا جا رہا ہے, کتنی زبردستی کی جا رہی. ایسا موٹر سائیکل جاتی کہ صراط مستقیم ہے, نہ کو رائٹ نہ لیفٹ, سیدھا بس. آپ بول رہے نہیں مسلمان بچیوں کو زبردستی کرتے, ڈراتے. کہاں ڈراتے؟ کون ڈرتا آج کے زمانے میں؟ کہ ہماری بچیاں ڈاکٹر, انجینئر, MBA, MCA نہیں پڑھ رہی ہیں, بھارت کو مضبوط نہیں کر رہی ہیں. نہیں, یہ کیا بات ہے؟ اگر اچھا اب آپ اسکول میں, کرناٹکا کے اسکول میں BJP شروع کی ہے اور کیا بولتی ہے کہ اسکول کے اندر آپ جاؤ حجاب پہن کے, مگر کلاس روم میں نہیں جا سکتے. یہ کیا بات ہے؟ کلاس روم میں کوئی سکھ لڑکا اپنی پگڑی پہنے گا, کلاس روم میں عیسائی بچی وہ کراس پہنے گی, ہماری ہندو بھائی کی بیٹی یا ان کی بہن وبھوتی لگائے گی. مگر یہ اب یہ 4 اسکول کو گئے, ایک عیسائی, ایک سکھ, ایک ہماری ہندو بیٹی, ایک مسلمان کی بیٹی. 3 کلاس روم میں چلے گئے, 3 کلاس روم میں چلے گئے. چوتھی کے بارے نہیں حجاب اتارو. اب ان 3 پر کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں؟ یہ 14-15 سال کے بچیاں ہیں, یہ بچے ہیں, یہ ملک کا مستقبل ہے, بھارت کا مستقبل ہے. وہ تینوں سمجھیں گے کہ نہیں ہم سے کمتر ہے, اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے حجاب اتارو, اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے حجاب اتارو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ؟ بھارت کا آئین میں ہم کو اختیار ہے. کیا بھارت کے فنڈامنٹل رائٹ اسکول کی گیٹ کے اوپر ختم ہو جاتے؟ نہیں ختم ہوتے. میرا فنڈامنٹل رائٹ, بنیادی حق باقی رہتا ہے. میں پہلے بھی کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی, پیٹ میں درد ہوا, دل میں تکلیف ہوئی, راتوں میں نیند نہیں آئی جب میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی کے بعد ایک دن اس ملک کی وزیر اعظم ایک حجاب پہننے والی مسلمان لڑکی بنے گی, اور انشاءاللہ بنے گی, آپ دیکھنا. ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے, ایسا بولتے, ملا کیوں نہیں بولنا, میرا خواب ہے. برائی کیا ہے اس میں؟ مگر آپ کہہ رہے نہیں حجاب کیوں پہنتے, حجاب نہیں پہننا نا, پھر کیا پہننا؟ بکنی پہننا. وہ بھی پہنو آپ, میرے کو اختیار, آپ کو اختیار ہے. آپ کا کام ہے, میں میرا کام کرتا ہوں. آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میری بیٹی حجاب نکال دیں؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میں داڑھی نہ رکھوں؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میرے پر اسلام اور مسلمانوں کی تہذیب باقی نہ رہے؟ اور آپ کو معلوم کہ باکسنگ فیڈریشن یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی باکسنگ کرتی ہے عورت, وہ حجاب پہن کے باکسنگ کا میچ لڑ سکتی ہے. باکسنگ کا, باسکٹ بال کھیلتی ہے تو حجاب پہن کے باسکٹ بال کھیل سکتی ہے. یہ انہوں نے نہیں کہ کیوں پہنتے ہیں؟ ارے میری بیٹی پہنتی ہے, اس کا اختیار ہے, آپ کو کیوں تکلیف؟ آپ جو چاہے پہنو نا, میں جو چاہے پہنتا ہوں. نہیں, آپ پہنیں گے تو دوسروں پہ اثر, کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. اگر ایک مسلمان ایک ہندو بچی کی تہذیب کو دیکھے گا, سمجھے گا, ایک ہندو بیٹی مسلمان کی تہذیب اور مذہب کو سمجھے گی, ایک عیسائی ایک مسلمان کی تہذیب کو سمجھے گا, مسلمان عیسائیوں کی تہذیب کو سمجھے گا, ایک سکھ ہندو عیسائی اور مسلمان کی تہذیب کو سمجھے گا, یہ ملک طاقتور ہوگا. سب بولتے ہیں مل کے رہو, کیسا مل کے رہیں گے جب ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے؟ جب معلومات ہوں گی ایک دوسرے کے بارے میں تو سمجھوتا ہوگا.
اور بھارت طاقتور ہوگا. یہی بچے کل اس ملک کے لیڈر بنیں گے, اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں گے. اس ملک کا مستقبل یہ اسکول کے بچے ہیں آج. مگر آپ ان سے ہی کہہ رہے ہیں حجاب نہیں پہن. آج ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کو رائٹ ٹو چوائس ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکی جب گھر میں حجاب پہنتی ہے, گھر کے باہر حجاب پہنتی ہے, تو اسکول میں کیوں نہیں پہنے گی؟ یہ اس کی ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے, یہ اس کی پریویسی کا مسئلہ ہے. جسٹس دھولیا صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان بچیوں کے تعلق سے کہا کہ کچھ نہیں ہے سوائے چوائس کے, یعنی آپ کی پسند ہے. آرٹیکل 14 اور 19 کا حوالہ دیا. مگر جو ٹی وی پر لوگ بیٹھتے ہیں ان کو نہ آرٹیکل 14 کی فکر, نہ 19 کی فکر, نہ چوائس کی فکر, نہ کلچر کی فکر, نہ رائٹ ٹو پرائیویسی کی فکر. آپ نہیں پہننا. تم یاد رکھو, ہم جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم اپنے مذہب پر چلیں گے, کیونکہ بھارت کا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. ہم تمہارے بولنے پر اپنے بچوں کی حجاب نہیں نکالیں گے, ہم تمہارے بولنے پر داڑیاں نہیں کٹائیں گے, ہم تمہارے ظلم کے آگے اپنی تمام تہذیب کو قربان نہیں کریں گے. میں بی جے پی آر ایس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ رشیا تھا, سوویت یونین تھا, ازبکستان, تاجکستان, قزاقستان, یہ تمام اس وقت کے سوویت یونین میں تھے. میں نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے سفر نامے میں پڑھا, جب وہ ازبکستان گئے تو انہوں نے لکھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے اگر کوئی بھارت سے ازبکستان جاتا تو کہتے تھے کہ ہم کو تم بھارت سے کچھ مت لو, ایک قرآن کی کاپی لا کے دو, ایک قرآن کی کاپی لا کے دو. کیونکہ وہاں پر سوویت یونین میں تمام چیزوں پر پابندی لگ گئی تھی. آج کمیونزم ختم سوویت یونین میں. وہی بخارا, امام بخاری کی سرزمین, وہ شاہ نقشبند کی سرزمین, آج وہاں پر مدرسے آباد ہیں, وہاں مدرسے آباد ہیں. تو آپ کے فیصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہماری بیٹیاں اپنی مرضی سے حجاب پہنتی تھی, پہنتی رہیں گی انشاءاللہ, کیونکہ بھارت کا آئین, بھارت کا سنویدھان اجازت دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ سورہ احزاب میں, سورہ نور میں فرما دیا ہے ہم تمہارے بولنے پہ اپنا دین کا سمجھوتا نہیں کریں گے. یاد رکھو, تم کو جو پہننا ہے پہنو, ہم کو جو پہننا ہے ہم پہنیں گے. میں آخر میں اپنے نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ نشے کو چھوڑو, نشے کو چھوڑو, یہ شراب اور ڈرگس کو چھوڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے میں ایک مرتبہ ڈوب جاؤ. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے شراب اور نشہ کر کے تم دنیا پر بوجھ بن گئے. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے میں ڈوبو گے تو اللہ تم کو دنیا کا امام بنائے گا. نوجوانوں, ایک صحابی رسول تھے ابو محجن نام تھا ان کا. شراب پیتے تھے, اور شراب پیتے تھے تو ان کو سزا ملتی تھی شریعت کے اعتبار سے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دور خلافت میں سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں قادسیہ کی جنگ میں وہ شریک ہوئے. سعد بن ابی وقاص نے دیکھا یہ صحابی ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ شراب پیے ہیں, تو بولے اب بس بہت ہو گیا. ان کو لے گئے اور ایک خیمے میں ان کو رسیوں سے باندھ دیے. بولے اب تم قادسیہ کے اس جہاد میں شرکت نہیں کرو گے. وہ بہت روئے, بہت روئے, چیخے مار مار کر روئے کہ سعد بن ابی وقاص مجھے اس نعمت سے محروم مت کرو. بولے نہیں, تم اپنی عادت سے باز نہیں آؤ گے, تم جہاد سے محروم ہو جاؤ گے. اتنا روئے, اتنا پکارے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جن کا نام حضرت سلمہ ہے, ان کی چیخوں کی آواز, رونے کی آواز سن کر دیکھی کیا ہے کہ ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ
رسیوں سے جکڑ دیے گئے. بولے کیا ہے؟ بولے کہ میں اس بری عادت میں مبتلا تھا اور سعد بن ابی وقاص نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا اور مجھے محروم کر دیا ایرانیوں سے مقابلہ کرنے سے. بولے کہ اللہ کے لیے تم کو اللہ کا واسطہ مجھے ایک مرتبہ کھول دو. میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جا کر جہاد کروں گا, ایرانیوں سے مقابلہ کروں گا اور واپس آ جاؤں گا. بہت منتیں کی. حضرت سلمہ نیک عورت تھی, وہ ان کے جذبے سے بڑی متاثر ہوئی, ان کو رسیوں سے کھولا. تو سعد بن ابی وقاص دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے چہرے پر کپڑا بندھا ہوا ہے, وہ ایرانیوں کی صفوں میں گھستا ہے اور ان کو نیست و نابود کرتے جاتا ہے. چہرہ نہیں دکھتا, وہ پریشان ہوتے کون ہے یہ جو بے انتہا اکیلے گھس رہا ہے. خیر جنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. پھر وہ دوبارہ حضرت ابو مجن جا کر ان کو پھر جو وعدہ کیے تھے رسیوں سے باندھ دیا جاتا. وہ سعد بن ابی وقاص جا کر اپنی زوجہ حضرت سلمہ سے پوچھتے میں ایک آدمی تھا, چہرے اس کا چہرہ دکھ نہیں رہا تھا, کون تھا وہ؟ بولتے آپ جانتے کون ہے وہ؟ ابو مجن تھا. بولے جس کو میں نے باندھ کر گیا, کس نے چھوڑا اس کو؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے چھوڑا. وہ روتے ہیں اور جا کر لپیٹتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ابو مجن میں نے تجھے غلطی کی سزا دی. کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں سعد بن ابی وقاص مجھے معاف کر دو آپ. دونوں لپٹ کر خوب روتے ہیں کہ میں اپنی غلطی کو مان لیا اور آج سے کبھی نشے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. نوجوانوں یاد رکھو, تم قوم کا, اس ملک کا مستقبل ہو. تم اگر نشے میں اپنی زندگی کے وقت کو برباد کر رہے ہو کہ تم ملک اور قوم کے وقت کو برباد کر رہے ہو. سبق سیکھو ابو مجن رضی اللہ تعالی عنہ سے, سبق سیکھو اس سے. وہ رو رو کر توبہ کیے اور سعد بن ابی وقاص بھی رو رو کر ان سے کہے کہ میں تم کو سزا نہیں دوں گا.